سچ ہے کیونکہ ہم نے استخارے کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے. بہت سارے لوگ استخارے کو لے کے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی استخارہ کیسے کیا جائے, کون ایسے وہ لوگ ہیں جو کہ استخارہ نکال سکتے ہیں, اور یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا استخارے کے لیے کوئی خاص وقت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پہ استخارہ کرنا چاہیے, جیسے فجر کی نماز کے بعد آپ کو استخارہ کرنا ہے, رات سونے سے پہلے آپ وہ ایک اسپیسیفک دعا ہے آپ وہ پڑھ کے سو جائیں, پھر کہتے ہیں کیونکہ مختلف طریقے ہیں استخارہ کرنے کے. تو اس حوالے سے اگر آپ لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی آپ اسکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے, اور علماء صاحب یہاں پر موجود ہے, وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. اویس آپ مجھے بتائیے گا کہ کتنی, دیکھیں ہمیں یہ تو معلوم ہے استخارے کی ایک دعا بھی ہے کہ ہم زندگی میں کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ میں سے کہتے ہیں کہ بس ہماری چیزیں تو آسان, جو ہمارے حق میں بہتر ہے ویسے چیزیں ہو کرتا رہے. لیکن یہ جو اسپیسیفکلی استخارہ نکالنا ہے, اس میں کچھ چیزیں ہمیں اوتھینٹک بھی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ اتنی زیادہ اوتھینٹک نہیں ہیں, لیکن مطلب کیا ہر کوئی بندہ کر سکتا ہے استخارہ؟ میں بڑی کنفیوز ہوتی ہوں. ہوتا ہے کہ جی ہم تو اتنے گناہ گار ہیں تو ہم کیسے استخارہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہر کوئی کر سکتا ہے استخارہ؟ سب سے پہلے بہت اچھا سوال ہے, شکریہ آپ کا. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے. درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین آپ کی آل پاک, آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. میں سب سے پہلے تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء کرام تشریف فرمائے, فضیلت الشیخ جناب عمران الحق کلیانوی صاحب یہاں تشریف فرمائے, حجۃ الاسلام المسلمین علامہ جواد آبدی صاحب, ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ اصل میں طہارت اور نفاست کا بڑا معاملہ ہے, اور یہی چیزیں ہیں جو ایک حاسد کو چاہیے ہوتی ہیں. حضور کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. تو تزکیہ یعنی نفس کا ہو, روح کا ہو, فکر کا ہو, جسم کا ہو, طبیعت کا ہو, یہ بہت ضروری ہے. اب استخارے کی بات اور آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال کہ کیا ہر شخص کر سکتا ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہر شخص کے لیے ہی ہے, اور بہتر یہ ہے کہ ہر شخص خود ہی کرے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ رسول ہمیں اس طرح سے استخارہ سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن سے سورتیں سکھایا کرتے ہیں. یعنی ہر شخص کو آنا چاہیے اور ہر شخص کو کرنا چاہیے. پھر اس کے طور طریقے بتا دیے اور پھر اس کو ضروری قرار دے دیا. یہاں تک فرمایا کہ جو استخارہ نہیں کرتا وہ ناکام ہو جائے گا, اور جو مشورہ نہیں لیتا اس کو پشماندگی ہوگی, افسردگی ہوگی. یعنی ان دونوں چیزوں کو یکسر اہمیت کا حامل بنا دیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ آپ نے فرمایا کہ استخارے سے پہلے عرب میں ایک معمول تھا, جاہلیت کا دور تھا, فال نکالا کرتے تھے. خانہ کعبہ کے ارد گرد چند ایسے افراد ہوا کرتے تھے کہ وہ اب تیر آپ آ کے اٹھائیں, ان تیروں میں سے ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے, امرنی ربی, اور ایک پہ لکھا ہوتا تھا نہنی ربی, یہ رب نے منع کیا, اور باقی کچھ ایسے عام سے تیر ہوتے تھے. تو جس کا یہ نکلتا تھا وہ کام کرتا تھا, جس کا وہ نہیں نکلتا تھا, اور جس کا کچھ نہیں نکلتا تھا, عام تیر آتا تھا, وہ کہتا تھا کہ دوبارہ سے فال نکالیں, اس کے پیسے لیے جاتے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت کو, اس مزاج کو بدل دیا. آپ نے کہا ہر شخص کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت سے مشورہ کرے. جو کام بھی وہ کرنا چاہ رہے, استخارہ یعنی خیر طلب کرنا, اپنے رب کے آگے وہ بچ جائے. مستحب اور مسنون طریقہ یہ بتایا, وضو کرے, نماز پڑھیں, 2 رکعت نماز, نفلی نماز, واجب اور فرض نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے جو استخارے کی دعا ہے جو ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے وہ آپ نے کی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیفیت کے اوپر جانا ہے. دل میں اطمینان ہے, کیفیت اس طرف آپ کی مائل ہو رہی ہے, یعنی یہ کام کرنے جیسا ہے, اس طرف راغب نہیں ہو رہی ہے, نہیں کرنے جیسا. یہ مسنون طریقہ کار ہے دعا کے بعد. اچھا پھر ہم نے اور طریقے نکال لیے, کیونکہ 7 مرتبہ استخارہ کرنے کا حکم ہے. ایک دفعہ نہیں اندازہ ہوا, دوسرے دن, تیسرے دن, 7 دن آپ ٹرائی کریں, کوشش کریں, جب تک آپ کو اطمینان قلبی نہ حاصل ہو جائے. مگر کیا وہ کام 7 دن میں ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی کرنے والا کام ہے, میں نے ابھی مشورہ کرنا ہے. تو ہم نے اور آسان طریقے نکال لیے. واضح ہے کہ کرنا خود کو ہے, یہ بہت اچھا ہے, مگر پھر بھی آپ مجبور ہیں, آپ قرآن شریف کو نہیں چھو سکتے, آپ اس وقت نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہیں, تب جا کے اس کے آلٹرنیٹیوز نکال دیے کہ جی قرآن شریف آپ کے پاس ہے, دعا اللہ رب العزت کا نام ہے, دو عبادت کا مغز ہے, دعا کیجئے, قرآن شریف کو کھولیے اور اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کہ کام کرنے جیسا ہے کہ نہیں ہے. یہاں تک کہ بڑے علماء کرام چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی استخارہ کیا کرتے تھے. اچھا ہمارے یہاں اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے, عام طور سے رشتوں میں بڑا ہوتا ہے, شخص نہیں پسند ہے, استخارے میں نہ آیا ہے, آپ نے اللہ پہ ڈال دیا. یہ ایگزیکٹلی یہ جھوٹ یہاں پہ لوگ میں نے دیکھا بہت بولتے ہیں کہ جی کہ اگر آپ نے کہیں کوئی چیز نہیں کرنی ہوتی تو آپ نا اپنے جھوٹ میں ایک تو آپ غلط چیز کریں, پھر آپ اپنے اس جھوٹ میں استخارے کا استعمال کریں, پھر آپ کریں جی استخارہ نہیں اچھا آیا, استخارہ نہیں اچھا آیا, اور آپ نے کیا بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ ایک اللہ کے اچھے کام کو آپ اس میں انوالو کر لیتے ہیں. تو اس میں اس کی کتنی ممانعت ہے اور لوگوں کو کتنا اس میں گناہ بھی ہوتا ہوگا. جی دیکھیں فراڈ اور جو نا اس طرح
ایکسکیوز کرنا تو آدمی کلیئر کر دے, اگر نہیں ہے تو اس میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جس طرح آتا ہے گھر پہ دستک دی, اگر نہیں ملنا معذرت کر دی تو آپ قرآن میں آتا ہے کہ برا نہیں ماننا چاہیں وہاں پہ چلے جائیں. تو اسی طرح اگر کوئی رشتہ یا کوئی بھی کام پسند نہیں ہے آپ کو, ویسے معذرت کر دیں کوئی اور, استخارے کا بہانہ کر کے کرنا مناسب نہیں ہے. اچھا, استخارے کے لیے جو ہے نا لوگوں نے جو مختلف طریقے بتا رکھے ہیں, جس طرح ویسے بانی صاحب نے بھی کہا کہ شارٹ وغیرہ بنا رکھے ہیں, تو اس میں ایک نارمل میں عام طور پہ بتاتا ہوں بڑا پیارا ہے, وہ صرف استخارہ کے بہت ساری چیزوں کے لیے اہدنا الصراط المستقیم, یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھ لیں کہ اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دیں. یہ شارٹ جو ہے نا, اگر ارجنٹ کوئی چیز چاہیے, کبھی کبھی 3 مرتبہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے ایک دم کہ ہاں یا نہ. تو ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی دل کا مطمئن ہو جانا, اس طرف مائل ہو جانا, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرف قدم بڑھ جانا, یعنی اس کی راہ کھل جاتی ہے آپ کے لیے کہ بھئی یہ فوراً راہ کھلی اور آپ اس طرف بڑھ گئے اور آپ کا کام ہو گیا. تو ایک مختصر سا ہے طریقہ کہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھے. اور ہمارے استاد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی اپنا تجربہ کیا ہوا کہ وہ استخارہ بتاتے تھے کہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے کھڑا ہو استخارے کے لیے, کسی وقت بھی, بس مکروہ وقت نہ ہو زوال وغیرہ کا, اور سورہ فاتحہ جب پڑھے تو سورہ فاتحہ میں جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو اس کام کو دماغ میں دھیان رکھے, اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دے. اہدنا الصراط المستقیم میں پڑھتا رہو, کام کا سوچتا رہے کہ کرنا ہے نہیں کرنا, بزنس کاروبار شادی بیاہ رشتہ جو بھی ہے. تو اگر وہ پازیٹیو ہوگا, بہتر ہوگا, تو رائٹ سائڈ کی طرف کچھ فیل ہوگا, یا تو موو کرے گی باڈی تھوڑی سی, یا لائٹ فیل ہوگا کہ رائٹ سائڈ کی طرف ہلکا سا کچھ محسوس ہو رہا ہے. نہ کرنا بہتر ہوگا تو لیفٹ سائڈ کی طرف فیل ہوگا. تو پھر جب یہ فیل ہو جائے کلیئر, بساخت بالکل کلیئر ہو جاتا ہے, ایک دم باڈی موو کر جاتی ہے, پوری ہلتی ہے, تو وہ کنٹینیو آگے نماز پھر 2 رکعت نفل مکمل کر لے, اس کو ہاتھ کے ہاتھ شارٹ میں جواب مل جاتا ہے اس چیز کا. کیا بات ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں, آسمہ بی بی ہیں ملتان سے. السلام علیکم آسمہ جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اپنے شوہر کا استخارہ کروانا ہے. اچھا, مجھے آسمہ جی آپ کی آواز مجھے کافی کم آ رہی ہے. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلے. جی 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 السلام علیکم آسمہ جی, دوبارہ بولیے گا. میں نے اپنے شوہر کا استخارہ کروانا ہے, گھر میں کافی مشکلات ہیں. اچھا, یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ان کا کام بن نہیں رہا, تو وہ استخارہ کروانا چاہ رہی ہیں. تو اویس, اب ہم ان کی کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا ان سے پوچھ لیجیے کہ خود استخارہ کر سکتی ہیں؟ آپ خود استخارہ کر سکتی ہیں آسمہ جی؟ آپ خود استخارہ کر سکتی ہیں؟ نہیں, یہ استخارہ نہیں کر سکتی. اچھا, نہیں کر سکتی ہیں تو پھر ہم ان کی طرف سے کر دیں گے. ان کی اجازت سے کام کیا ہے, یعنی ان کو یس اور نو کی طرف جانا ہوگا, تو یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ ان سے سوال ہونا ہے. اچھا, ان کے ہسبینڈ 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کا کام وہ ہو نہیں پا رہا. اچھا, تو اس کے لیے تو ان کو دعا کی ضرورت ہے, استخارے کی نہیں. یہ بھی کلیئر کرتے ہیں. عام طور پہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ ہر اس چیز کو استخارہ کہتے ہیں کہ جی چیک کرنے کو, جادو ہے, نظر کیا کہتے ہیں استخارہ کرنا ہے. استخارہ وہ ہوتا ہے کہ جی ہاں کام کرنا, رشتہ کرنا ہے, باہر جانا بہتر ہے یا نہیں, یہ استخارہ ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں ٹرم یہ ہو گئی کہ وہ ہر کام کو استخارہ کہتے ہیں. جی میں بیمار ہوں تو بیماری کیوں ہے, بیماری ہے, جادو ہے, نظر کیا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے استخارہ کرنا ہے ہمیں. تو وہ میرے خیال سے اس سینس میں استخارہ کہہ رہے ہیں, استخارہ کروانا ہے. باقی ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کے لیے جی میں پیپر میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, استخارہ کر لوں, پڑھیں گے نہیں, استخارہ کر لیں گے. ایک اور کالر کا کلامی کی معذرت, بتائیے گا, نام بتائیے گا دوبارہ سے.